بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، فانفروا ثبات، پھر دستوں کی صورت میں نکلو، او انفروا جمیعا، یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ پچھلے رکوع کے آخر تک اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا، اس کے متعلق انسان کو ترغیب دلائی کہ انسان اگر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور نیک لوگوں کا اللہ اس کو ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اطاعت کا حکم دینے کے بعد سب سے مشکل کام جو اطاعت کے اندر ہے وہ اپنی جان اور اپنا مال کا نذرانہ پیش کرنا ہے، وہ جہاد کی صورت میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اطاعت کا حکم دے دیا، ترغیب دلا دی، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد اب جہاد کا حکم بیان کر دیا کہ اے لوگو، جہاد کا سامان تیار کرو، اسلحے کی تیاری کرو، پھر موقع محال کی مناسبت سے اگر آپ کو اکیلے نکلنا پڑے یا چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں، دستوں کی شکل میں نکلنا پڑے، اس انداز سے نکلو، یا اگر ایک ساتھ مل کر حملہ کرنا ہے تو پھر اس انداز سے حملہ کیا جائے۔ اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے تعداد 700 تھی، منافقین کی 300 تعداد تھی۔ وہ 300 عین جنگ کے موقع پر مسلمانوں سے الگ ہو گئے، مسلمانوں کے لیے مشکل کا باعث ہوئے، مسلمانوں کو ظاہری طور پر نقصان بھی ہوا جنگ احد میں۔ تو وہاں سے اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ شروع کیا کہ اصل جو منافقین کی پہچان ہے وہ اسلام کے مشکل وقت میں جہاد کی صورت میں ہوتی ہے، کہ جہاد کے لیے جن کے دل کے اندر مکمل ایمان ہوگا وہی نکلے گا، جس کا ایمان کمزور ہوگا یا منافق ہوگا وہ جہاد کے لیے نہیں نکلے گا۔ اسی لیے آگے منافقین کے طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کی پہچان مسلمانوں کو کروائی کہ کیا کیا علامات تھی منافقین کی۔ تو یہ احد کے بعد کا واقعہ ہے، اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آیت میں آیا کہ پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا پھر اکٹھے نکلو، اس آیت کے بعد پھر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجا کرتے، کوئی 10 افراد کا، کوئی 15 افراد کا، کوئی 20 افراد کا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قدر زیادہ بھیجے کہ شاید ہی کوئی ہفتہ گزرتا کہ آپ کوئی نیا لشکر بھیجتے، جس کو سریہ یا سرایہ کہا جاتا ہے، کہ چھوٹا لشکر جو اسلام کی سرگوبی کے لیے، کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی چھوٹے علاقے میں نکلتا۔ اس آیت کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجا کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ انسان اسلحے کی تیاری کرے، اسلحہ انسان کے پاس ہونا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ اگر دیکھا جائے بیک گراؤنڈ تو جہاد کے متعلق ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ جہاد میں تو کفار کا جو مقابلہ کرنا ہے وہ پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارے سامنے کھڑا ہے، لیکن ایک دشمن ہمارے پیچھے بیٹھا ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، اور وہ ہے شیطان۔ کفار کا مقابلہ کرنا ہے، کفار نے تھوڑی دیر کے لیے حملہ کرنا، ہمارے سامنے ہوگا، ہمیں اس کا پتہ بھی ہے، لیکن شیطان نے ہر وقت ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے جیسے جسم میں خون بہتا ہے، اسی طرح شیطان بھی ہے، اتنے وسوسے انسان کو ڈالتا ہے اور موت تک ڈالتا ہے۔ اس کی بچاؤ کا بھی سامان ہم نے تیار کرنا ہے۔ اس کو صرف یہ کہہ دینا کہ جہاد کی آیت ہے، جہاد کے ساتھ خاص ہے، نہیں۔ سب سے بدترین دشمن ہمارا شیطان ہے، اور موت تک اس نے ہماری دشمنی کرنی ہے، اس نے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تو اس کے بچاؤ کا سامان تیار کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ شیطان صرف 2 آدمیوں پر حملہ نہیں کر سکتا، ایک وہ آدمی جو نیکی کرتا ہی نہیں، اس کو نماز کی پرواہ ہی نہیں، کوئی نیک عمل کرنا ہی نہیں، گویا وہ تو شیطان کا دوست پہلے ہی ہے۔
جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا من الجنتی والناس، کچھ شیاطین لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جو انسان نیکی کرتا ہی نہیں شیطان نے اس کے اوپر حملہ بھی نہیں کرنا کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہے. اور دوسرا وہ انسان جو نیکیوں کے ساتھ اپنے ارد گرد اپنا دفاع کرتا ہے، اپنے ارد گرد باؤنڈری لائن بناتا ہے، اس کے اوپر بھی شیطان حملہ آور نہیں ہوتا. آج دیکھا جائے ہم کس قدر گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کرتے، اس کا دفاع نہیں کرتے، دفاع کی تیاری نہیں کرتے. سب سے پہلے دیکھا جائے انسان شیطان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلی چیز گناہوں کو چھوڑنا ہے. کبیرہ گناہوں کو سب سے پہلے چھوڑنا ہے. کبیرہ گناہ اگر انسان اس کا ارتکاب کرے تو انسان شیطان سے نہیں بچ سکتا. کبیرہ گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی کرنی ہے. گویا کہ یہ ایک چیز ہے. اگر انسان فرائض کی پابندی لازم اچھے انداز سے کرتا ہے، مستقل طور پر کرتا ہے، انسان کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ انسان 5 وقت کا نمازی بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے. یہ بہت کم ہے. لیکن اگر ایسا ہمارے معاشرے میں موجود ہے لیکن اس میں خرابی ہماری ہے. ہماری شاید وہ عمل درست نہیں جو نیک اعمال کر رہے، شاید اس کا طریقہ درست نہیں، شاید ہماری نیت درست نہیں، اس لیے وہ نیک اعمال جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں سے روکتی ہے. اگر ہماری نماز نہیں روک رہی تو قرآن تو سچا ہے لیکن میری نماز اس قابل نہیں کہ وہ مجھے گناہوں سے روک سکے. یہ لازم ملزوم چیز ہے. اگر ہم فرائض کی پابندی کریں گے شیطان کا حملہ یا کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں گے. اگر کبیرہ گناہ کریں گے پھر فرائض کی پابندی نہیں کریں گے، کوئی نماز پڑھ لی کوئی چھوڑ دی، اس سے پھر ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو شیطان کے خلاف دفاع میں ہم جتنی زیادہ نیکی کے کام کر کے اپنا دفاع مضبوط کریں گے اتنا ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلا دفاع یہ تھا کہ انسان کبیرہ گناہ سے بچ جائے اور فرائض کی پابندی کرے. گویا کہ اس نے ایک دیوار شیطان اور اپنے درمیان میں حائل کر لی. انسان دوسری دیوار حائل کرنا چاہے، انسان سنتوں کی پابندی کرے. جو 12 سنتیں ہیں نماز کی، فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 6، مغرب کی 2، عشاء کی 2، انسان ان کی پابندی کرے. سنتوں کی پابندی کرے گا، دوسری دیوار شیطان کے درمیان میں حائل کر لے. انسان مزید بچنا چاہتا ہے، نوافل کا اہتمام کرے. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں انسان اپنے آپ کو مصروف کر لے، مشغول کر لے. جتنا ہم نیکیوں میں بڑھتے چلے جائیں گے اتنی دیواریں ہمارے اور شیطان کے درمیان حائل ہو جائیں. مثال کے طور پہ میں فرض نماز پڑھتا ہوں، سنتے نہیں پڑھتا، شیطان نے میرے اوپر حملہ کرنا ہے، صرف درمیان میں ایک دیوار ہے، وہ حملہ کرے گا، میں فرض نماز کو چھوڑ دوں گا. اگر میں نوافل پڑھتا ہوں، سنتے پڑھتا ہوں، دیگر نیک اعمال کرتا ہوں، وہ حملہ کرے گا، پہلے حملے پہ میرے نوافل کو چھوڑے گا، دوسرے حملے پہ جا کے میرے اوپر اگر میں نے پھر توبہ نہ کی، رجوع نہ کیا، پھر سنتوں کے اوپر حملہ ہوگا. پھر اگر میں نے رجوع نہ کیا پھر جا کے میرے فرائض کے اوپر بات آئے گی، وگرنہ وہ سنتوں تک یا نوافل تک رہے گا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اگر ایک مرتبہ کہہ دے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، فرمایا چھوٹے سے کلمات ایک مرتبہ کہہ دے، شیطان کی دم کے اوپر آگ لگ جاتی ہے، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اب شیطان جب ایک دفعہ بھاگے گا، اب حملہ کوئی ہے، ہم کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اگر کسی کا ہم نے مقابلہ کیا، گولی ماری، وہ بھاگے گا، اس نے لازمی طور پر واپس آ کر حملہ کرنا ہے. اگر میں نے اپنا دفاع نیک اعمال کے ذریعے نہ کیا وہ شیطان میرے اوپر حملہ کرے گا. اور اس سے بچاؤ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے انسان دعاؤں کا اہتمام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان تو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے ہے جو ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے، اور ایک انسان جب گھر سے نکلتا ہے اس وقت بھی شیطان اس کے ساتھ جاتا ہے. فرمایا انسان گھر سے نکلنے لگا، اس نے دعا پڑھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی. جب وہ شیطان میرے ساتھ جو تھا باہر والے شیطان سے ملے گا، مایوس ہوگا، کہے گا اس نے دعا پڑھ لی ہے، اس نے مجھے بھی مایوس کر دیا، تجھے بھی مایوس کر دیا، اب ہم اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. اب جب تک اگلی دعا کا ٹائم نہیں آتا، مثال کے طور پہ میں گھر سے نکلا ہوں، میں نے بائک پہ بیٹھنا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں گاڑی کی دعا پڑھ لوں گا، وہ اگلے حملے سے بچ جاؤں گا. سواری کی دعا، بازار میں داخل ہونا ہے، بازار کی دعا پڑھ لی، میں اگلے حملے سے بچ جاؤں گا. بازار میں کام کر کے میں شام کو گھر آیا،
گھر آنے پہ گھر کے اندر داخل ہوتے دعا پڑھ لی، میں اگلے حملے سے بچ جاؤں گا۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کرنے سے ہم اپنے اور شیطان کے درمیان رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہم نے دعاؤں کو یاد ہی نہیں کی۔ شاید 2-4 دعائیں ہمیں جو روزمرہ کی جو چھوٹے ہوتے یاد کی ہیں وہی یاد ہیں، اس کے بعد ہم نے یاد نہیں کی، اس لیے ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ جہاں جہاد کے متعلق آیت ہے، وہاں پر شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے اس سے بچنے کے لیے بھی آیت ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے یقیناً ایسے بھی ہیں، لمن جو کوئی، لَيُبَطِّئَنَّ جو ہر صورت دیر لگا دے گا، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچی، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ تو وہ کہے گا بے شک اللہ رب العزت نے مجھ پر انعام فرمایا، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر واقعی تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو گیا، لَيَقُولَنَّ تو ضرور برضرور یقیناً وہ کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ جیسے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی، یا لیتنی اے کاش، کنت معہم میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ منافق کا طرز عمل یہ ہے، مسلمان جہاد کے لیے نکلنے لگے، اس نے اپنے آپ کو بہانے بنا کر اپنے گھر میں رکھا، وہ جنگ میں نہیں گیا، مسلمانوں کو اگر نقصان پہنچا کہنے لگا اللہ نے میرے اوپر کتنا انعام کیا، کتنا کرم کیا، میں جنگ میں شریک نہیں ہوا، مجھے وہ نقصان نہیں پہنچا جو مسلمانوں کو پہنچا۔ مطلب کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ اس خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نہیں ساتھ گیا، میں بچ گیا، میں نقصان سے بچ گیا، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، مسلمانوں کو ہوا ہے خیر۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی خوشی ملتی، کوئی مال غنیمت مل جاتا، فتح مل جاتی، تو وہ کیا کہتا ہے، یا لیتنی کنت معہم اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، مجھے بھی وہ فائدہ مل جاتا جو ان لوگوں کو فائدہ ملا۔ مطلب منافق کی صرف سوچ دنیا کی حد تک ہے، نقصان سے بچا، اس نے سوچا دنیاوی نقصان سے بچ گیا، مسلمانوں کو فائدہ ملا، اس نے کہا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، مجھے بھی مال غنیمت مل جاتا، صرف اس کی سوچ دنیا کی حد تک ہے۔ اور یہاں پر درمیان میں فرمایا کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، وہ اس انداز سے بات کرتا ہے جیسے اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی دوست ہی نہیں۔ مطلب کہ اصل طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کو نقصان ہوا، وہ اپنے گھر میں بیٹھا، اس کو بھی تکلیف ہو، کہ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جسم کا ایک جز ہے، اگر ایک جسم کے جز کو تکلیف ہوتی ہے دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اصل تو یہ تھا کہ وہ گھر میں بیٹھے، اس کو تکلیف ہوتی کہ میں شرکت نہیں کر سکا کسی وجہ سے، لیکن میرے مسلمان بھائیوں کو نقصان ہوا، اس پہ وہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے میں نہیں گیا، میں بچ گیا۔ اب مسلمانوں کو خوشی ملی، چاہیے تو یہ تھا وہ خوش ہوتا، تو وہ کہنے لگا کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، مجھے بھی خوشی مل جاتی، مجھے بھی یہ مال غنیمت مل جاتا۔ مطلب اس کے مطمع نظر صرف دنیا ہے، جبکہ مسلمان اس کی مطمع نظر دنیا ہے ہی نہیں۔ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ مسلمان اگر شہید بھی ہو جائے، مسلمان اگر اللہ کے راستے میں اس کی جان چلی جائے یا مال غنیمت مل جائے، اس کو صرف اللہ سے اجر و ثواب چاہیے، اس کو دنیا کا لالچ نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم اپنا طرز عمل دیکھیں، اگر دینداروں کو فائدہ ملتا ہے، اس میں چلیں تھوڑی سی مزاح کی بات آ جائے گی، ہم بات کرتے ہیں علماء کے بارے میں، جب اپنے بچے کو دین کا تعلیم دینی ہو کہ بچہ کھائے گا کیا، کہاں سے کھائے گا، اس وقت بچے کو مدرسے نہیں بھیجتے کہ یہ بچے نے کہاں سے کھانا ہے، اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ پھر ہم دوسری طرف یہ بھی بات کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ نے دینا ہے۔ ایک طرف سے ہمیں یہ پریشانی ہے کہ مولوی بن گیا تو بچے نے کھانا کہاں سے ہے، دوسری طرف ہمیں یہ ٹینشن ہے کہ مولوی کھاتے زیادہ کیوں ہیں، وہ کون سا کسی کا کھاتے ہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ رب العزت اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے ان کو، وہ کھا لیتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ تو یہی کام ہے کہ ایک تو وہ میدان جنگ میں خود نہیں جاتے، اس پہ اعتراض کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کیا چلو ہم نہیں گئے، جو چلے گئے ہیں ان کو فائدہ مل گیا، پھر ان کو پریشانی ہے۔ ہمیں بھی یہی ہے کہ بچے مدرسے نہیں بھیجنے، کیوں، کھانا نہیں ہے، فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ چلے گئے، کسی کا بچہ کوئی بعد میں اچھی پوسٹ پہ چلا گیا، دین کا پڑھ کے
اللہ نے اس کا نام روشن کر دیا تو ہمیں پھر پریشانی ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. مولوی کا تو یہ سٹینڈرڈ ہی نہیں کہ وہ گاڑی کے اوپر گھومے. مولوی تو بائک پر یا سائیکل پر رہنے والا ہے. مولوی کا گاڑی سے کیا کام ہے؟ اس کے پاس تو یہ ہونی نہیں چاہیے. جہاں پر ہم اپنے لیے اچھی چیز سوچتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں ملنی چاہیے، وہاں علماء بھی اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بھی دل ہے. اگر اللہ نے ان کو دیا ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو اس قدر نوازا ہے کہ یہ لوگوں کے مال کی طرف، لوگوں کی جیبوں کی طرف نہیں دیکھتے. اب الحمدللہ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے علماء موجود ہیں، پہلے تو بہت زیادہ تھے، اب اس میں کمی آئی ہے کہ جن کو لوگوں سے مفاد نہیں ہوتا. انہوں نے حق بات کہنی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جمعہ پڑھانا ہے، کسی درس دینا ہے، ہم نے کسی سے پیسے نہیں لینے، ہم کسی کے کانے نہیں. اس لیے وہ انتظامیہ کی تعریف کرنا یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کر دینا، یہ وہ بات نہیں کرتے. جو بات ان کو سچی لگتی ہے، چاہے کسی کے خلاف وہ بات کر دیتے ہیں. ہمیں اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ علماء، اللہ نے ان کو اس قابل بنایا. کوئی کاروبار کر رہا ہے ساتھ، کسی کا کوئی دوسرا سورس آف انکم ہے، تو اللہ کا فضل. ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ یہ اس فیلڈ میں آئے ہیں تاکہ یہ لوگوں کی جیبوں کی طرف نہ دیکھیں، صرف دین کا کام کریں اخلاص کے ساتھ. ہمیں بھی خوشی ہونی چاہیے. ہمیں یہ منافقین والا طرز عمل نہیں اپنانا چاہیے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں. الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچتے ہیں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے، فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر عظیم نوازیں گے. پچھلی آیات میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی منشا کے مطابق جو اللہ کو مطلوب ہے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا صرف آخرت کی خاطر. ان کا مطمع نظر دنیا ہے ہی نہیں، ان کی سوچ صرف آخرت کو کمانا، جنت لینا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا. فرمایا اللہ کے مطلوب یہی لوگ ہیں. ان کو چاہیے کہ دین کے راستے میں لڑیں. اور فرمایا لڑنے کے بعد صرف 2 صورتیں باقی بچتی ہیں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، یہاں وہ قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا میدان جنگ میں، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے گا، فتح مل جائے گی. فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ رب العزت دونوں صورتوں میں اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے. مطلب انسان کی سوچ میدان جنگ میں جا کر یہ نہیں کہ میں نے فتح لے کر واپس آنا ہے، یا میں نے مال غنیمت لینی ہے، یا میں نے کیا کرنا ہے. فرمایا صرف اس کی سوچ الہ کلمت اللہ، اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کا نام بلند ہو جائے. میری جان جاتی ہے چلی جائے. اب ظاہری طور پر دیکھا جائے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے ان کی لاش مبارک کے ساتھ مسلح کیا گیا، کیسے ان کا ناک کاٹا گیا، کیسے وہ جسم کا ان کا برا حال کیا گیا. ظاہری طور پر کتنا نقصان ہے. لیکن فرمایا فیقتل، انسان قتل ہو جائے، اللہ کے راستے میں چلا گیا، اس کی جان چلی گئی، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ کی طرف سے وہ کامیاب ہو گیا. اس کو جو اس کا صلہ تھا اللہ نے دے دیا. جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان گھر سے میدان جنگ کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے. اللہ نے اس کی گارنٹی لی ہے 2 کاموں کی. اگر وہ دنیا میں سے چلا گیا یعنی میدان جنگ میں گیا، شہید ہو گیا، تو فرمایا اللہ رب العزت نے گارنٹی دی ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور اگر وہ دنیا میں واپس آ گیا یعنی میدان جنگ میں گیا، فتح مل گئی، فرمایا اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جب وہ واپس آئے گا اللہ اس کو مال غنیمت سے بھی نوازیں گے اور اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے. اس سے رضامندی کا بھی اللہ رب العزت نے وعدہ کیا. تو میدان جنگ میں جانے کے بعد مسلمانوں کی صرف ایک سوچ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے. جان جاتی ہے، مال جاتا ہے، قربان ہوتا ہے، سب کچھ قربان ہو جائے، صرف اللہ راضی ہو جائے. جان جانا یا جان سے بچنا یا موت سے ڈرنا یہ مسلمان کے لائق نہیں ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، ان مردوں کی خاطر جو بے بس ہو چکے ہیں. وَالنِّسَاء، عورتوں کی خاطر. وَالْوِلْدَانِ،
اور بچوں کی خاطر الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا۔ میدان جنگ یا جنگ فرض ہونے کی 2-3 مختلف کیٹیگریز اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی ہمارے مقابلے میں نکل آئے تو اس سے جنگ کرنی ہے، ایک صورت یہ ہے کہ کوئی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس سے جنگ کرنی ہے۔ یہاں پر تیسری اللہ رب العزت نے صورت بیان فرمائی کہ نہ میرے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے، نہ میرے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، میری مسلمان بستی کوئی پاس ہے، اس کے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم میدان جنگ میں کیوں نہیں جا رہے، تم جنگ کیوں نہیں کرتے؟ کن لوگوں کے لیے؟ ان بے بس مردوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو کفار کی کسٹڈی میں ہیں، ان کی انڈر آ چکے ہیں، ان پر ظلم بھی کرتے ہیں۔ فرمایا تمہیں کیا ہو چکا ہے، تم میدان جنگ میں کیوں نہیں جا رہے؟ آج اس آیت کو ذرا فلسطین کے بارے میں سوچیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان کر رہے ہیں مسلمانوں تمہیں کیا ہو چکا ہے، تم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیوں نہیں نکل رہے، ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکل رہے؟ یہاں تو فرمایا کہ کوئی پاس کی بستی ہو اس کے لیے نکلنا ہے، اور یہ اب مسلمان سارے کے پاس ہی ہیں، جب گلوبل ولیج بن گیا اس کے بعد سارے مسلمان ایک دوسرے کے پاس ہیں۔ لیکن فلسطین میں جب کوئی ظلم ہوتا ہے، وہاں کی ویڈیوز آتی ہیں، وہ پکار کے کہتے ہیں یا جیشہ پاکستان، یا جیشہ پاکستان، اے پاکستان کے لوگوں، اے پاکستان کی فوج ہمارے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ جہاں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ پاکستان کو پکارتے ہیں، اور ہم مسلمان سکون کی نیند اپنے گھر سوئے ہوتے ہیں۔ مانا کہ ہمارے اوپر جنگ فرض نہیں ہے، جنگ ان لوگوں پر فرض ہے، ریاست کا کام ہے، ریاست جن لوگوں کی ذمہ داری لگائے گی وہ کریں گے، لیکن ہمارے دل کے اندر کوئی ترس، کوئی رحم، کوئی ان کے لیے دعا کرنا، کوئی جو اپنے ذریعے ہم کام کر سکتے ہیں بائیکاٹ کرنا، ہم ان چیزوں کے ساتھ تو ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، ہم ان چیزوں کے ساتھ بھی ساتھ نہیں دیتے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ وہ مسلمان مظلوم تمہیں نام لے لے کر پکارتے تھے پاکستانیوں ہماری مدد کرو، تم نے مدد کیوں نہیں کی؟ وہاں پر پاکستان کی قوم کیا کہے گی، حکمران کیا کہیں گے؟ ہماری اپنی ترجیحات تھی، ہمارے مفادات تھے، ہمیں فلاں کا ڈر تھا، فلاں کا ڈر تھا۔ اللہ رب العزت نے اس ڈر کی بات نہیں پوچھی۔ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن میں بیان کر دیا، تو یہ مسلمانوں سے بھی سوال، حکمرانوں سے بھی سوال ہونا ہے، ہم سے بھی سوال ہونا ہے۔ ہم سے سوال ہونا ہے کہ آپ نے اپنی طاقت کے مطابق کتنا کام کیا۔ اگر ایک انڈیویجول جو ہے وہ اپنے طرح کرتا ہے ان کی سپورٹ، مطلب میرے پاس کوئی فیس بک پہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک ہے جس سے ہم ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں، اگر ہم انڈیویجولی ان کی سپورٹ ویسے کرتے ہیں اور گورنمنٹ ہماری ڈیفینیٹلی وہ نہیں کرتی، تو کل قیامت والے دن ہماری اکاؤنٹبلٹی اس میں ہوگی کہ آپ نے بالکل یہی ہے کہ وہی جیسے بات ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے جہاد کرنا، اب میری اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ تو بغاوت ہوگی کہ اگر میں یہاں سے اٹھ کر جا کے خود اعلان جنگ کروں یا اسلحہ لے کر جنگ کرنے چلا جاؤں۔ میری ذمہ داری یہی ہے کہ ریاست کے لوگوں کو ابھارنا، ان کو تلقین کرنا۔ تو اس کی تلقین کا یہ طریقہ کار ہے، ایک بہت مؤثر طریقہ کار ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بات اٹھائیں۔ جیسے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ٹویٹر پہ کوئی ٹرینڈ چلا کے اکثر لوگ اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ اصل میں بات ہی ابھی موڈ میں آپ نے بات کی کہ یہ پیسہ بنا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو برا نہیں کہہ سکتے۔ پہلوں کی پہلے جو تھے، پہلے آپ اٹھا کے دہل علماء کیا تھے، اب علماء کیا ہے، پہلے ان کے پاس کیا سہولتیں تھی، اب ڈاکٹر سراج صاحب کو ہی دیکھ لیں، ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ آپ آج کے علماء کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ علماء کے میں نے نہیں آج تک کسی خطبے میں نہیں سنا کہ فلسطین پر کوئی بات کرے سوائے دعا کی۔ نہیں میں نے نہیں سنا، میں نے میرے 4-5 مسجد ہیں، کسی نے کہوں گا ڈرتے ہیں، وہ نہیں ڈرنے کی بین ہے یہ چیزیں، نہیں بین تو ہے، لیکن جب یہ فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا تھا اس وقت مجھے اپنا پتا کہ ہماری جو فیلڈ ہے
اس میں سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات اٹھائی گئی کہ علماء کرام فلسطین کے متعلق جمعہ پڑھائیں. صرف میں میڈیا پہ بات کر نہیں آپ عام بات کریں, آپ آگے مسجد میں ذرا کریں یا کسی جلسہ کریں تو میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ کو کون نہیں وہاں پہ روکتا نہیں. اب روکتے تو ہیں بالکل. وہ پی ایس ایل کی ویڈیو نہیں اب وائرل ہوئی تھی کہ وہ جھنڈا لے کے گیا تو اس کو روکتے تو ہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ صرف یہ بات بھی ہوئی تھی, علماء نے اس پہ جمعہ پڑھایا باقاعدہ. جمعہ ایک دفعہ. اب یہ تو نہیں ہے کہ مہینے کے 4 جمعے ہیں تو ہم 4 جمعے اس کے اوپر پڑھا دیں, ایک دفعہ جمعہ اس پہ پڑھا چکے ہیں. لوگوں کو ابھارنے کی بات ہے نا, جمعے میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں صرف جمعے والے. میں بات کروں کہ اس پہ مسجد میں آپ عصر کے ٹائم یا ظہر کے ٹائم فجر میں کتنے لوگ نہیں میں جمعے کی بات کر رہا ہوں. جمعے کی بات ہی کروں میں. جمعے میں یہ کیسا ہے کہ ہم مسجدیں فل ہیں اس میں. میدان جنگ میں جانے کی نیت ہی نہیں کی. اب ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت ہم ٹریننگ کر لیں, ہماری نیت ہو کہ یار اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم جا کے لڑ سکتے ہیں. نہیں موقع ملے گا, وہی بات ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے بات اٹھا لیں. اپنے تائیں یہ بھی نہیں کر سکتے, ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا, یہ میں کمزور ہوں. ایمان کی جو سب سے کمزور حالت ہے, دل کے اندر اس کو برا جان لیں. اب وہ جو بائیکاٹ کرنا ہے اس میں تو کوئی ہمارے اوپر ذمہ داری مطلب بوجھ نہیں ہے. کیا ہے کہ میں کوک نہیں پیوں گا, میں سپرائٹ نہیں پیوں گا, میں پاکستانی کولڈ ڈرنکس پی لوں. مطلب کہ اپنے تائیں آپ نے کام کرنا ہے, کوئی نہ کوئی ہمارے پاس جواز ہوگا کہ اللہ ہم نے قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میری اتنی طاقت تھی, میں نے یہ کر دیا, مجھے دوسروں کا نہیں پتا. اب میرے پاس میں یہ کہوں کہ میں بائیکاٹ بھی نہیں کر رہا, وہ خیر ہے یار کچھ نہیں ہوتا, بائیکاٹ کا کیا بنے گا. بے شک میں کہتا ہوں 1% بھی فرق نہ پڑے, حالانکہ معیشت پہ فرق پڑا ہے, بے شک نہیں بھی فرق پڑتا, لیکن میں اپنے جو بھی یہ تو کروں گا نا کہ میں نے کچھ کیا ہے. جیسے وہ مثال ہے کہ وہ کون سے نبی تھے کہ جن کے اوپر جب حملہ کیا, وہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا, چھپکلی نے اپنی چونچ کے ساتھ کیا کر سکتی ہے, لیکن اس نے وہ کام غلط کیا, اس کا انجام دیکھیں. چڑیا نے اپنی چونچ کے ساتھ کیا کیا, پانی پھینکا. چڑیا کتنا پانی پھینک سکتی ہے, وہ بھی سوچ سکتی تھی کہ یار میرے پانی پھینکنے سے کیا ہوگا, لیکن صرف اس نے اپنے تائیں کام کیا کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں سچے لوگوں کا, نیک لوگوں کا ساتھ دے دوں. ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اس سے فرق پڑتا نہیں فرق پڑتا, وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, تو وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, بس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا, بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی. یہاں پر دیکھا جائے تو نیت کا تعلق ہے. فرمایا کچھ لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور کچھ لوگ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں. مطلب کچھ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے لڑ رہے ہیں, کچھ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. میدان جنگ میں دونوں موجود ہیں, لیکن نیت کا تعلق ہے, نیت کا اعتبار ہے کہ نیت اس کی کیا ہے, اللہ کا دین غلامی کرنا ہے یا کسی باطل معبود کی سائڈ لینا ہے. فرمایا جو باطل معبود ہیں, جو شیطان کے دوست ہیں, ان کے سے جہاد کرو, ان سے مقابلہ کرو. بے شک شیطان کی جو قید, جو چال ہے وہ بہت کمزور ہے. حالانکہ دیکھا جائے شیطان کی چال کمزور نہیں ہے. ہمارے اوپر کتنا حملہ آور ہوتا ہے, بیٹھے بیٹھے خیال برا آیا, انسان برائی میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. چال صرف ان لوگوں کے لیے کمزور ہے جنہوں نے دفاع کیا ہوگا, جنہوں نے وہ باؤنڈریز قائم کی ہیں, کبیرہ گناہوں کو چھوڑا ہے, نیک اعمال کی ہیں, فرائض کی پابندی کی ہے, سنتے پڑھی ہیں, نوافل کا اہتمام کیا ہے. جنہوں نے باؤنڈریز لائن قائم کی ہے ان کے لیے فرمایا شیطان کی جو قید ہے, شیطان کی جو چال ہے وہ بہت کمزور ہے, اس سے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس رکوع میں کرنے والے کام, ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم رکوع پڑھنے کے بعد نا اس رکوع سے جو اہم پوائنٹس ہیں کہ اس میں کرنے کے کون سے کام ہیں, اس سے رکنے کے کون سے کام ہیں, وہ لکھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں یاد دہانی کے لیے اس کو ہم پڑھ سکیں. جو ریگولر آ رہے ہیں ان کے پاس شروع سے الحمدللہ ابھی تک لکھے ہوئے ہیں. وہ وہاں کاپیز پڑھی ہیں نہیں, وہ الماری کے اندر پڑھی ہیں, چوتھی الماری میں پڑھی ہیں, اب وہاں سے لے لیں.
اس رکوع میں پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ جنگ کی تیاری کرنا. نمبر 2 شیطان کے حملوں سے بچاؤ اختیار کرنا. شیطان کے حملے سے بچاؤ اختیار کرنا. نمبر 3 ایمان والوں کی خوشی میں خوش ہونا. ایمان والوں کی خوشی میں خوش ہونا. نمبر 4 آخرت کی خاطر دنیا کو بیچ ڈالنا. آخرت کی خاطر دنیا کو بیچ ڈالنا. نمبر 5 کمزور مسلمان مظلوموں کی مدد کرنا. کمزور مسلمان مظلوموں کی مدد کرنا. مسلمان مظلوموں کی مدد کرنا. رکنے کے کام. منافقین کا طرز عمل اپنانا. باطل معبودوں کی اطاعت میں لڑنا. باطل معبودوں کی اطاعت میں لڑنا. باطل مطلب جیسے فرمایا آخری آیت میں کہ کچھ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کچھ باطل معبودوں ان کے لیے لڑتے ہیں. تو ہمیں حکم ہے کہ جو باطل معبود ہیں ان کی اطاعت میں نہیں لڑنا بلکہ ان کے خلاف لڑنا. بس اس آیت اس رکوع میں 2 ہی کام رکنے کے ہیں. آخری باطل معبودوں کی ہاں جی جی باطل معبودوں کے لیے لڑنا. پہلا رکنے کا کام منافقین کا طرز عمل اپنانا. الم تر الی الذین کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا قیل لہم جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم اپنے ہاتھ روکے رکھو واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے کخشیۃ اللہ جیسے اللہ سے ڈرنا ہو او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا. وقالوا اور انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب لما كتبت علینا القتال تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا. لولا اخرتنا الى اجل قریب تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی. قل متاع الدنیا قلیل کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے. ولا تظلمون فتیلا اور ان پر دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے. اس آیت کا بیک گراؤنڈ بھی وہ ہے کہ جب میدان جنگ کی آیات مسلمانوں پر فرض کر دی گئی. سب اس سے پہلے کہ مسلمان جب مکہ میں تھے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا اس وقت صرف یہی حکم تھا انسان نماز پڑھے زکوٰۃ ادا کریں اور صبر سے کام لیں. مکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے جہاد کرنا ضروری نہیں تھا بلکہ اس سے روکا گیا کہ آپ ابھی صبر کریں. مسلمانوں کی حالات مسلمانوں کی طاقت اتنی نہیں کہ مقابلہ کر سکیں اس لیے ابھی اس سے صبر سے کام لیں. اور دوسرا دین کا یہ طرز عمل ہے کہ شریعت انسان کی تربیت کے مطابق مزاج کے مطابق چلتی ہے. اگر مسلمان ابھی مکہ میں کمزور ہیں اسی وقت جہاد کا حکم دے دیں ممکن ہے کہ وہ اسلام سے پھر جائیں کہ ابھی تو ہم مسلمان نئے ہوئے ہیں اتنی سختی ہم سے برداشت نہیں ہوگی
اسلام کا مزاج تھا کہ آہستہ آہستہ ان کو دین کی طرف راغب کرنا. جیسے شراب کے وہ عادی تھے، پہلے سے شراب پیتے تھے، شراب کا بھی اللہ نے باقاعدہ ایک بار حکم نہیں جاری کیا، 3 بار حکم جاری کیا آہستہ آہستہ کہ شراب پہلے بیان کیا کہ اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. پھر فرمایا جب نماز پڑھنی ہے تو نماز کے ٹائم پہ شراب نہیں پینی. دوسری دفعہ یہ فرمایا، تیسری آیت میں جا کے فرمایا تیسرے موقع پر کہ اب شراب حرام کر دی گئی ہے، اس سے رک جاؤ. تو یہاں پہ صرف مکہ میں یہی حکم تھا، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جنگ نہیں کرنی. اس وقت مسلمانوں پر ظلم ہوتا تو کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ کا حکم دیں، ہم جا کے کفار سے لڑیں، اپنا حق لیں، ہمیں اب جہاد کا حکم دیں. فرمایا ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا. مدینہ آ جانے کے بعد شروع والے سال میں جنگ کا حکم نہیں آیا. اس وقت بھی مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ جنگ کا حکم دیں، جنگ کے آرڈر جاری کریں، ہم لڑنا چاہتے ہیں. فرمایا ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا. پھر فرمایا جب اللہ نے حکم دے دیا، اس وقت پھر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کہنے لگے اللہ نے اب حکم دے دیا، تھوڑا سا اور انتظار نہیں ہو سکتا تھا کہ چلو. ایک عالم نے تو ترجمہ یہ کی ہے کہ شاہ ولی اللہ جو ہیں ان کے بھائی نے غالباً ترجمہ کیا، شاہ عبد القادر نے، یا ان کے بیٹے ہیں، شاہ عبد القادر ان کے شاید بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے. انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہمیں زندگی جینے کے لیے تھوڑا سا اور ٹائم نہیں مل سکتا، کہ اگر ہم نے جہاد کر لی پھر تو ہم مارے جائیں گے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. تو لوگ کہنے لگے تھوڑا سا جینے کے لیے ہمیں ٹائم نہیں مل سکتا. فرمایا پہلے تم جہاد کا مطالبہ کرتے تھے، اب اللہ نے جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا، اب تم جہاد کرتے نہیں ہو. تو فرمایا کہ لوگوں سے ڈرنے لگ گئے ہیں کہ اگر جنگ میں چلے گئے فلاں جو کافر ہے وہ تو اتنا بہادر ہے، وہ تو جنگجو ہے، وہ تو مجھے مار دے گا. فرمایا لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق تھا، یا اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگ گئے. آج بھی ہم دیکھیں ہم لوگوں سے ڈرنا شروع ہو چکے ہیں کہ اگر میں نے ایسی بات کہہ دی، یہی دیکھ لیں کہ جو کسی سے فیس لے کر یا جمعہ پڑھاتے ہیں، چلیں انتظامیہ سے پیسے لیتے ہیں، وہ انتظامیہ کے خلاف بات نہیں کرتے. کیوں نہیں بات کرتے؟ اگر میں نے انتظامیہ کے خلاف بات کر دی میری چھٹی ہو جائے گی، دفتر میں چلے جائیں. اگر میں نے باس کے خلاف بات کر دی، حالانکہ باس غلط ہے لیکن اس کی بات خلاف بات نہیں کرنی، صرف اس کو مکھن لگا کے اس کی سائڈ لینی ہے، اپنی نوکری بچانی ہے. فرمایا لوگوں سے ڈرنے لگ گئے ہیں. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی، لمبی حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ اے جابر، چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، ان کو آپ وصیت کر رہے ہیں. فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. فرمایا تم اگر اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. مطلب کوئی بھی مشکل کام ہوگا تو ابھی سوچ رہا ہوگا کہ یار میرا کام کیسے ہوگا، پتہ بھی نہیں لگے گا، وہ کام ہو جائے گا. فرمایا اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو یاد کرو، ذکر میں مشغول ہو جاؤ، تمہارے مشکل کام اللہ آسان کر دیں گے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. تھوڑے سے کبھی نیک اعمال زیادہ کر لیں، رمضان ہو یا انسان اگر تھوڑے سے نیک اعمال کیے ہوں یا کوئی استغفار کر رہا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میرا فلاں کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیسے ہوگا، یا فلاں میری ڈیل ہے یار وہ کہیں ہو جائے نا، میرا بزنس کے بارے نعرے ہو جائیں. بیٹھتے ہی بیٹھتے سوچتے فون آتا جی وہ آپ کا کام ہو گیا. فرمایا اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. پھر اس حدیث میں آگے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر یہ بات یاد رکھ لو، پوری دنیا مل کے تجھے نفع پہنچانا چاہے، اللہ کی رضامندی شامل نہ ہو تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. پوری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تجھے مارنا چاہے، اللہ کی رضامندی شامل نہ ہو تجھے کوئی مار نہیں سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کی وہ ایک مثال اس سے ملتی جلتی ہے کہ انسان اگر دیکھے مرنا چاہے، انسان سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا مر جاؤں گا. ہمارے ایک عالم دین نے واقعہ سنا، ان کے کوئی عزیز تھے، کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اس نے سوچا میں خودکشی کرتا ہوں. یہاں پر رکھ کے اس نے 3-4 فائر کیے، پھر بھی اس کو موت نہیں آئی. 7 سال وہ کومے میں رہا، شدید اذیت میں رہا، کبھی ہوش آتی تو بہت اس کی حالت خراب، لیکن موت نہیں آئی. 7 سال بعد جا کے اس کی موت آئی. فرمایا کہ دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تجھے مارنا نہ چاہیے، اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. انسان یہ کہ میں کیا، یا حالانکہ اب تصور بھی یہ ہے کہ اگر یہاں گولی ماروں گا تو میں نے مر جانا، لیکن اس کا ٹائم نہیں لکھا تھا، اس نے خود گولی ماری. 7 سال تک وہ زندہ رہا لیکن اذیت میں زندہ رہا. تو کبھی بھی کوئی نقصان ہونے لگے، کوئی معاملہ ہو، لوگوں سے نہیں ڈرنا. یہی حدیث سامنے رکھنی ہے. آپ نے وصیت فرمائی ہے
کہ لوگ نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ کو یاد رکھ لے، اللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دے گا. یہاں پر فرمایا لوگوں سے ایسے لوگ ڈرنے لگ گئے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا ہے. یہ اللہ سے بھی زیادہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. فرمایا یہ طرز عمل نہیں اپنانا. یہی یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی، دنیا کا مال و متاع بہت کم ہے اور آخرت بہت بہتر ہے. جو اللہ سے ڈر گیا، جو متقی بن گیا. اور دنیا اور آخرت کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے دی ہے. ایک مرتبہ آپ سمندر کے اندر آپ نے فرمایا کہ انسان کوئی انگلی ڈالے، جتنا پانی اس کی انگلی پہ لگا رہے گا، کوئی ایک قطرہ یا 2 قطرے. فرمایا یہ دنیا ہے، باقی یہ سمندر آخرت ہے. ایک دفعہ آپ راستے میں جا رہے تھے، ایک مردار بکری تھی، مری ہوئی بکری تھی. اب مری ہوئی بکری کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی قیمت بتائی کہ اتنی قیمت میں کوئی مجھ سے یہ مرغی لے گا. فرمایا اللہ کے رسول آپ تو اس کو فری بھی دیں گے تو کوئی نہیں لے گا، یہ مری ہوئی بکری ہے، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے. فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے کہ مری ہوئی مرغی تم فری بھی نہیں لے رہے. اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کاروبار نہ کریں، ہم صرف دین کے لیے 24 گھنٹے وقف کر دیں. ہم کاروبار کریں لیکن جہاں پر ترجیحات ہوں ہم ترجیح دنیا کے کام کی بجائے آخرت کے کام کو دیں. صرف اس کا مطلب یہ ہے. ہاں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کمانی ہے. صحابہ کرام نے بھی کاروبار کیے ہیں، بہت اعلیٰ کاروبار کیے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال تاجر تھے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے. یہ نہیں کہ ہم دنیا نہ کمائیں، دنیا کمانی ہے لیکن ترجیحات کا فرق ہے. ترجیح ہم نے آخرت کے کام کو دینی ہے. وہاں پر اذان کا ٹائم ہو جائے، یہاں پر میری ڈیل سائن ہونے لگی ہے، میں نماز پڑھنے چلا جاؤں، ڈیل کو چھوڑ دوں، کیا اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے. یہ کام ہے کہ ترجیحات کا فرق ہے. ہم ترجیحات آخرت کے کاموں کو دیں، دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیں، ہمارے کام آسان ہو جائیں. اور آج ہم دیکھیں تو ہمارے کوئی اسکول میں ٹیسٹ ہوں یا کالج میں ٹیسٹ ہوں، ہفتہ پڑا ہے ٹیسٹ کو، ہم دین کی کلاس کو چھوڑ دیتے ہیں. مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا، ناظرہ کی کلاس ہے ناظرہ کی کلاس کو چھوڑ دیا. بچوں کو اسکول میں ایسے ہی ہے، جب پیپر آتے ہیں مدرسے سے چھٹی، اسکول سے چھٹی. کیوں جی؟ ان کے پیپر ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب اگر مدرسے میں ٹیسٹ ہونا ہے کبھی اسکول سے بھی 2 چھٹیاں لے لوں کہ مدرسے کے پیپر میں اچھی طرح پاس ہو جاؤں. یہ ہماری ترجیحات ہیں. ہاں کبھی یہ تو موقع چلیں ہے کہ میرے یہاں سے کلاس کا ٹائم ہے، اسی ٹائم میرا پیپر ہے، وہ تو بندہ مانتا ہے کہ اب پیپر چھوڑ کے اس کی الگ فیس بھرنا یا وہ تو ایک لمبا پروسیس ہے، وہ تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے کلاس کو چھوڑ کے ہم پیپر دے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب کلاس کا ٹائم اس ٹائم ہے، پیپر ہمارا صبح کو ہے، اگلے دن پیپر ہے، آدھا گھنٹہ پڑھنے آ جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ آخرت بہتر ہوگی. یہ ترجیحات ہیں. ہم دنیا کو ترجیح نہیں دیتے. فرمایا ترجیحات کا دائرہ درست کر لو. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے. یا میرا خیال ہے موت کا لفظ غلط لکھا ہوا شاید آپ کے ہاں، وہ اس پہ انہوں نے ٹھیک کیا ہوا، وہ پینسل سے تا ڈال لیں، تا ہے ادھر. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے. قُلْ، کہہ دیجئے، كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، پھر ان لوگوں کو کیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ قریب نہیں ہیں کہ کوئی بات سمجھیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی بھلائی آپ کو پہنچے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئہ، اور جو کوئی برائی آپ کو پہنچے فمن نفسک، تو وہ اپنے نفس کی طرف سے ہے، یا آپ کے نفس کی طرف سے ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ رب العزت کافی ہیں گواہ. اوپر والی آیت میں فرمایا کہ لوگ میدان جنگ سے ڈرتے ہیں کیونکہ موت سے ڈرنے لگ گئے کہ کاش ہمیں تھوڑی زندگی اور مل جاتی. فرمایا موت سے نہ ڈرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی جب موت کا وقت مقرر ہے. تم جہاں کہیں بھی ہوئے، فرمایا مضبوط قلعوں میں ہوئے
موت کا وقت آ گیا تو موت نے تمہیں آ جانا ہے، موت سے نہیں ڈرنا، اس لیے میدان جنگ میں نہ جانا کہ مجھے موت آ جائے گی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، اسلام لانے کے بعد 28 جنگیں تقریباً انہوں نے شرکت کی، لیکن موت ان کو مرض الموت آئی، بستر پر موت آئی، جنگ میں موت نہیں آئی۔ اور وہ سپہ سالار ہوا کرتے، لیڈر ہوا کرتے تھے اکثر طور پر، مطلب سب سے آگے ہوتے، لیکن موت نہیں مقرر تھی، نہیں آئی۔ اس لیے موت سے ڈرتے ہوئے انسان یہ کہے کہ یار میں نے جنگ میں نہیں جانا یا فلاں نیکی کا کام نہیں کرنا، مجھے کوئی اٹھا لے گا، مجھے موت آ جائے گی، فرمایا یہ کام سے چھوڑ دو۔ جب موت آنی ہے، جب کوئی برا کام تمہیں نقصان پہنچنا ہے، اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے، لوگوں کی وجہ سے نہیں ملنا۔ فرمایا منافقین کا طرز عمل یہ ہے، کوئی نیکی پہنچتی کہتے یہ اللہ کی طرف سے اتفاقی مل گئی ہے، کوئی نقصان پہنچتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ نے جنگ کی تدبیر اچھی نہیں کی، یہ آپ کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے۔ فرمایا منافقین کا طرز عمل ہے، ان کو کہہ دیجئے سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ جو نیکی ہے فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی ہے، کوئی گناہ کا کام ہے، کوئی نقصان ہو گیا، فرمایا وہ اپنے آپ کی طرف، آپ کے لفظ کی طرف سے ہے۔ یعنی برائی ہے یا نیکی ہے، نازل کرنے والا اللہ کی ذات ہے، نیکی کو بھی نازل اللہ نے کیا، برائی کو بھی اللہ نے نازل کیا، لیکن فرمایا جو برائی کا نازل کرنا ہے اس کا سبب تمہارے اپنے اعمال بنے ہیں۔ انسان نے جو برے اعمال کیے ہیں اس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، کبھی کبھار دنیا میں سزا ملتی ہے۔ فرمایا تمہارے اپنے ہی برے کام جو تم نے کیے تھے، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا تھا، انہی برے کاموں کا، گناہوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں نقصان سے نوازا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ رب العزت کافی ہیں گواہ ہونے کے صورت میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔